امریکہ کی پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا پاکستان میں جانی نقصان پر دکھ ہوا ہے۔ امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں، ایران کے ساتھ کاروبار سے امریکی پابندیوں میں آنے کا خطرہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط دیکھا ہے، ابھی اس پر مشاورت کا موقع نہیں ملا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا، جس میں ملکی داخلی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ سمیت اہم سیکیورٹی حکام شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ اور سیکیورٹی ادارے امن کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب وفاق کی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ یہ اجلاس اب کل ہوگا۔ دہشت گرد حملے میں 5 چینیوں سمیت 6 افراد جان سے گئے۔ شانگلہ کے علاقے بشام میں گاڑی پر خود کش حملہ کیا گیا۔ حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چینی انجینئرز کی گاڑی سے ٹکرائی۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ اور اسسٹنٹ کمشنر بشام نے بتایا گاڑی میں سوار چینی انجینئر اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہے تھے۔ بارود سے بھری گاڑی نے بس کو لاہور نالہ بشام کے قریب ٹکر ماری۔ دھماکے کے بعد انجینئرز کی بس سڑک سے کھائی میں جا گری۔ واقعے میں 5 چینی اور گاڑی کا مقامی ڈرائیور ہلاک ہوئے۔ کے قریب جو چائنیز کانوائے تھا، یہ جا رہا تھا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے سلسلے میں، ان کا وزٹ تھا، اسلام آباد سے آ رہے تھے۔ ابھی شام میں ایک جگہ ہے لاہور نالے، وہاں پہ ان کے ساتھ ایک گاڑی نے انٹرسپٹ کی ہے۔ 12 گاڑیوں کا کانوائے تھا، اس میں 2 بسیں تھی جس میں چائنیز سوار تھے، اور ایک وٹس جو تھی جو جس میں خودکش بمبار تھا، یہ گیا ہے اور اس بس کے ساتھ ٹکرا ہے، جس کی وجہ سے وہ بس کھائی میں گری ہے۔ 5 چائنیز اور ایک کوہستان سے تعلق رکھنے والا ڈرائیور فوت ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے ملاقات کی، دہشت گرد حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کی۔ وزیراعظم نے کہا پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح اور جلد تحقیقات کر کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی کی۔ وزیراعظم نے چینی صدر اور چینی وزیراعظم کے لیے واقعے کے حوالے سے تعزیتی پیغام دیا۔ وزیراعظم نے کہا پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سی پیک کے دشمنوں نے پھر بزدلانہ حرکت کی، جو پاک چین دوستی کو متزلزل کرنے کی سازش ہے، مگر دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے بشام میں 5 چینی شہریوں سمیت 6 شہری جان سے چلے گئے۔ ایسے واقعات چین کے ساتھ اختلافات کی سازش ہے۔ کچھ غیر ملکی عناصر دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر مسلسل دہشت گردی کے سرپرستوں کے طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں۔ قوم اور اتحادی چین کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ دہشت گردوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے دہشت گردی کی براہ راست یا بالواسطہ مدد کرنے والوں کو انجام تک پہنچایا جائے۔ قوم اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر برائی پر غالب آئیں گے۔ تربیلا 5 غازی پروجیکٹ پر تعمیراتی کام روک دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری۔ انتظامیہ پروجیکٹ نے بتایا ہے T5 منصوبے پر کام سیکیورٹی وجوہات پر روکا گیا۔ تعمیراتی کام غیر معینہ مدت کے لیے معطل رہے گا۔ T5 توسیع منصوبہ پاک چین اشتراک سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ سینیٹ الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، کسی بھی عہدے کی پیشکش نہیں ہوئی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پروگرام خبر مہر بکارے کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا الیکشن ڈے پر موبائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ درست تھا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں۔ دشمن قوتیں چاہتی ہیں ہم معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے۔ بھارت افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ ایک آدھ حملے سے پاک چین تعلقات متاثر نہیں ہوں گئے۔ کوئی آفر نہیں آئی کس حوالے سے؟ اہم عہدہ دینے کے حوالے سے؟ اہم عہدہ نہیں، میں تو سینٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ ایک چیئرمین ہی آپ کو دی جائے گی؟ سینٹ کا ممبر ہی نہیں ہوں تو چیئرمین سینٹ کا کسی نے اس طرح کی کوئی نہ آفر دیا ہے نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر فیصلہ تھا کہ اس دن ہم نے یہ موبائل فون سروس جو ہے اس کو معطل کیا تھا۔ اٹیمپٹ یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں ڈسٹنس پیدا کیا جائے۔ جتنی بھی ہاسٹائل فورسز ہیں وہ انڈیا کی صورت میں ہے، وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو اکنامک ریوائول ٹریجیکٹری ہے اس کی طرف نہ جا سکے۔ چائنیز کا کنسرن ہوتا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو رائز آف چائنا ہے پرائمریلی اس کو اٹیک کیا۔ ایسا نہیں ہے
کہ اس ایک اٹیک سے خدا نخواستہ چائنا پاکستان ریلیشن انفارچونیٹ ڈے فار دا پاکستان چائنا ریلیشن شپ، ہماری سرزمین پہ ان کو اس طرح کا نقصان ہوتا ہے، ہمیں اور زیادہ ویجیلنٹ ہو کر ان فورسز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ عدلیہ میں مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط بھیج دیا۔ خط میں کہا گیا جسٹس شوکت صدیقی کیس میں ثابت ہوا فیض حمید عدالتی امور میں مداخلت کر رہے تھے، مداخلت کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات اور 8 فروری کے الیکشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ، کہتے ہیں 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس سی سی ٹی وی فوٹیج ریکور کرانے کا حکم دیں، فوٹیج چوری کرنے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ ڈونلڈ لو رجیم چینج تسلیم کر لیتا تو دباؤ بائیڈن حکومت پر آتا۔ ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کرائی جائے، امریکی سفیر سے ملاقات ہوگی تو ڈونلڈ لو کے بیان پر بات کروں گا۔ عدالتی حکم کے باوجود مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا کیا؟ عمر ایوب کا ٹویٹ، کہا بانی پی ٹی آئی نے جیل عملے سے بار بار کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ڈیالہ جیل کے گیٹ پر 5 گھنٹے کھڑا رہا لیکن عملہ بہانے بناتا رہا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ بھی چھپ گئے، 7ویں بار ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ عدالتی احکامات نہیں مان رہے، کھلم کھلا توہین عدالت کر رہی ہیں، انہیں قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش کروں گا، جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کراؤں گا۔ نادرا سے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف، جے آئی ٹی نے رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرا دی۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 23 کے دوران چوری کیا گیا۔ ڈیٹا لیک میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں نادرا کے متعدد اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ نادرا ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ جے آئی ٹی میں حساس اداروں سمیت نادرا کے افسران بھی شامل تھے۔ محکمہ بہبود آبادی مٹیاری میں کرپشن سکینڈل سامنے آ گیا۔ ادارے کی خراب گاڑیاں لاکھوں روپے کا پیٹرول پی گئیں، جبکہ رسید جاری کرنے والے پیٹرول پمپ کا کوئی وجود نہیں۔ کاغذات میں خراب گاڑیوں پر 6 ماہ میں 34,44,000 کا پیٹرول اڑا دیا گیا۔ جعلی بل، جعلی پیٹرول پمپ کی رسیدیں سامنے آ گئیں۔ چیئرمین ایپکا نے مالی بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن کو درخواست جمع کرا دی۔ حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے دوسرا اہم ترین مرحلہ عبور کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے 11 رکنی بورڈ کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کو بورڈ کا چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ 11 رکنی بورڈ میں 7 خود مختار ڈائریکٹرز اور 4 سرکاری افسران کو شامل کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پی آئی اے کے واجبات اور اثاثے بھی ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کیے جائیں گے۔ وزیراعظم سے خصوصی اجازت حاصل کر کے کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ ہو گیا ہے، تیزی سے اس جانب بڑھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کے بغیر گزارا نہیں۔ تاجروں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا اب تو کشکول لے کر نہ بھی جائیں تو اگلے کہتے ہیں ان کی بغل میں کشکول ہے۔ وزیر اعظم اس بات پر سامعین نے تالیاں بجائیں۔ وزیر اعظم نے کہا یہ تالیاں بجانے نہیں، گریبان میں جھانکنے کا موقع ہے۔ رمضان کے دن ہے، اس لیے آپ کو قرض کی چائے نہیں پلا رہے۔ تو ملک بھر میں 16ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا ہے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت طارق روڈ فوڈ اسٹریٹ پر۔ بتائیے عدنان، آج شہریوں نے کس ریسٹورانٹ کا رخ کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، کراچی میں بھی 16ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں۔ آج ہم موجود ہیں طارق روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پر۔ یہاں پر بھی لوگوں کا کافی رش دکھائی دے رہا ہے، جبکہ یہ جو طارق روڈ کی فوڈ اسٹریٹ ہے یہاں کے جو مختلف کھانوں بھی دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ باربیکیو آئٹم ہے، یہاں پر کڑھائی تیار کی جا رہی ہے، حلوہ پوری یہاں پر مزیدار حلوہ پوری ملتی ہے جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لسی بھی شہریوں کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ یہاں ہماری دکانداروں سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد ہی لوگ یہاں پر سحری کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت قریب رہتا ہے ویسے ویسے یہاں پر لوگوں کا رش میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ شہر کی مختلف فوڈ اسٹریٹ ہے، وہاں پر بھی اسی طرح گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے، اور شہری جو ہیں وہ اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ مختلف فوڈ اسٹریٹ کا رخ کیا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے عدنان راجپوت، آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کریں گے پشاور میں نوجوانوں کی بڑی تعداد بھرپور افطار کے بعد سحری کے لیے فاسٹ فوڈ کو ترجیح دیتی ہے۔ ایسی ایک فاسٹ فوڈ کارنر پر موجود ہے ہمارے نمائندے ظفر اقبال۔
کی بات کریں تو پشاور میں اکثریت لوگ جو ہے ان کی افطاری لائٹ ہوتی ہے اور سحری بڑی ہیوی کرتے ہیں، لیکن اس میں سے نوجوانوں کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو افطاری کو بہت ہیوی لیتے ہیں، لیکن سحری ان کی بہت لائٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ فاسٹ فوڈ جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت ہم پشاور کے یونیورسٹی روڈ پر ایک فاسٹ فوڈ کارنر پہ موجود ہیں، جہاں پر نوجوانوں کی بڑی تعداد اس وقت سڑک کے کنارے لگائے گئے ٹیبلز پر بیٹھی فاسٹ فوڈ سے انجوائے کر رہے ہیں اور اس سے سحری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے۔ افطاری کرتے ہیں وہ بہت ہیوی ہوتی ہے ہمارے لیے، تو بس دوستوں کے ساتھ تو پھر سحری کے لیے آؤٹنگ ہو جاتی ہے، ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے۔ نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی افطاری جو ہے وہ بہت ہیوی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک لائٹ سی سحری کو ترجیح دیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ فاسٹ فوڈ جو ہے ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے، جہاں پر وہ نہ صرف ایک لذیذ فاسٹ فوڈ سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ یار دوستوں کی گپ شپ جو ہے اس کی محفل بھی اس سڑک کے کنارے جم جاتی ہے۔ تو شہر اقبال کے شہری آلو، قیمے، چکن، پراٹھوں، لسی اور طرح طرح کے پکوانوں سے سحری کرنے ریسٹورانٹس اور پکوان سینٹرز کا رخ کر رہی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے آوائی نیوز کے نمائندے عامر جاوید بٹ۔ اور برتوں کے مہینے میں شہری سحری کرنے کے لیے مختلف پکوان سینٹرز کا اور ریسٹورنٹس کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ میں ایسے ہی ایک پکوان سینٹر پر موجود ہوں جہاں پر سحری کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں پر لسی بھی مل رہی ہے، چھوٹے بڑے پائے بھی مل رہے ہیں، اس کے علاوہ آلو والے نان، قیمے والے نان اور دیگر طرح طرح کے پکوان ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ سحری کرنے کے لیے ایک بزرگ شہری آئے ہوئے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہے انہاں دا، صفائی دا وغیرہ دا بہت اچھا خیال ہے اور اسی انہاں کو اکثر پائے بھی کوفتے چنے ہوں اسی لینے نال شامی کباب لینے اور سحری افطاری واسطے بھی سانوں بڑی سہولت ہے۔ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر رمضان میں یہاں پہ آتے ہیں، سحری کے لیے بھی آتے ہیں اور افطاری کے لیے بھی آتے ہیں، نہ صرف اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ہمراہ یہاں پہ آ کے سحری کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے گھر میں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ فیصل آباد کا رخ کریں گے۔ فیصل آباد میں شہریوں نے کوفتہ چنے سے سحری کرنے کے لیے گلبرگ روڈ کے معروف ناشتہ پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ مزید بتائیں گے قمر زمان۔ ہم گلبرگ روڈ پر موجود ہیں، یہاں پر جو دو جو ہیں ناشتے کی دکانیں ساتھ ساتھ ہیں، گوگا مٹن اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر حافظ حلیم ہے۔ یہاں پر بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں، نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں پر سحری کر رہی ہے۔ ان سے معلوم کرتے ہیں جی کیا کہیں گے، کیسا ذائقہ، آج کس چیز کے ساتھ سحری ہو رہی ہے؟ یہ سحری جناب یہ چنے ہیں، انڈا ہے، کوفتہ ہے، ان کے ساتھ سحری ہو رہی ہے سر۔ بہت اچھا ذائقہ ہے ان کا۔ ہم لوگ بس وہی میچ کھیل کے آ رہے تھے تو واپسی میں ہمیں دوستوں کو بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں آ کے ناشتہ کرنا ہے۔ یہ بڑا فیمس ہے اس علاقے کا گوگا ناشتہ چنے والا نا۔ میچ کھیلنے جاتے ہیں تو اس کی واپسی بھی ہم سحری کرنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ چنے کھا رہے ہیں، ساتھ کوفتے ہیں، ساتھ انڈے ہیں، حلیم بھی منگوایا ہم نے اور بھی لسی پئیں گے اینڈ پہ، پھر اوکے ہو جائے سحری۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو نوجوان سحری کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اکثر یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے سحری جو ہے حلیم کے ساتھ، کبھی کوفتہ چنے کے ساتھ اور اس کے بعد لسی جو ہے وہ لازمی پیتے ہیں۔ ملتان کے شہریوں نے سحری میں چنے، نہاری، پائے، آلو کے پراٹھوں اور تنور کی نان کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ بتائیں گے مرزا احمد علی۔ ایم ڈی اے چوک پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر شہری موجود ہیں، مختلف سٹال پر خریداری کی جا رہی ہے۔ روٹیوں کے سٹال پر جو ہے، پراٹھوں کے سٹال پر، دودھ دہی کے سٹال پر دودھ دہی خرید جا رہی ہے۔ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، یہاں پر شہری خریداری کریں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جی السلام علیکم بھائی، بتائیے گا کیا خریداری کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ان کے پائے، چنے، نہاری بہت لذیذ ہوتی ہے اور ہم دوستوں کے ساتھ اکثر آ جاتے ہیں یہاں پر اور سحری کرتے ہیں۔ اب میں گھر کے لیے پیک کروا کے لے کر جا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی نہاری ہے، بہت لذیذ ہے ان کے کھانے۔ اکثر دوستوں کے ساتھ آتے ہیں، سحری کرنے بھی آتے ہیں ادھر، بہت مزیدار ہے ان کا کھانا۔ جی بالکل، شہریوں کے مطابق جو ہے یہاں ایم ڈی اے چوک پر سحری کر رہے آتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور گھروں میں پیک کروا کر بھی لے جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہم موجود ہیں، یہاں کے نہاری، پائے، چنے، آلو کے پراٹھے اور خاص کر جو تندوری نان ہیں یہاں کے، وہ شہریوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ سحری کے حوالے سے جو ہے شہری باہر نہیں کر رہے ہیں اور مختلف سٹال کا رخ کر رہے ہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ کو سحری میں گھروں کی یاد اور بھی ستاتی ہے۔ آج حیدرآباد کے طلبہ شہری حلوہ پوری اور چنے سے سحری کرنے پہنچے ہیں ٹاور مارکیٹ، جہاں اس وقت موجود ہے ہمارے نمائندے ناصر حسن خان۔ آبادی لوگوں نے آج رخ کیا ہے حلوہ پوری اور چھولوں کا۔ یہاں پوچھیں گے حلوہ پوری چھولوں کا کیوں رخ کیا ہے، کیا وجہ ہے، دیگر آئٹمز گھر کے پسند نہیں آئے یا کیا کیا سحری کی ہے اب تک؟ سحری گھر کی کر رہے تھے، آج جو گھر والوں کا موڈ ہو گیا کہ حلوہ پوری لے کے آ جاؤ، تو پھر ہم لوگوں کا بھی موڈ ہو گیا کہ یہیں پر ہی سحری کر کے گھر والوں کے لیے لے جاتے ہیں۔ ڈیلی ہاسٹل میں جو سحری کر کے تھکے تھے، ڈیلی آلو بنتے تھے، آج سوچا کہ بھائی آئے حلوہ پوری کھائیں۔ پہلے بھی ہم یہاں پر آتے رہتے ہیں، تو آج کھانا کھا کے حلوہ پوری کھا کے بہت مزہ آیا ہمیں۔ سحری جو ہے ہاسٹل میں کر رہے تھے، آج انہوں نے سوچا کہ باہر سحری کی جائے اور وہ بھی حلوہ پوری کی۔ اور دیگر جو ہمارے ایک دوست ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ گھر والوں کی فرمائش پہ
حلوہ پوری لینے آیا تھا اور سحری میں نے بھی کر لیا حلوہ پوری سے۔ ساہیوال میں بھی ماہ رمضان میں فلڈ لائٹ کرکٹ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ تراویح کے بعد نوجوان فلڈ لائٹ کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے نعیم شیخ۔ ماہ رمضان المبارک میں کھیلے جانے والا پاکستان کا مقبول فلڈ لائٹ کرکٹ اس وقت ساہیوال میں نوجوانوں میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے اور لوگ تراویح کی نماز کے بعد نوجوان جو ہے گراؤنڈوں کا رخ کرتے ہیں۔ میں اس وقت طارق بن دیاز کالونی میں موجود ہوں، یہاں پر ایک بڑے فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ منتظم موجود ہے اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ 11 دن کا ٹورنامنٹ ہے ہمارا اور 64 ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ 50,000 جو ہے فرسٹ پرائز ہے ہمارا اور سیکنڈ پرائز 25,000 ہے۔ تو کتنی اوور پر مشتمل ہے، کتنا اسکور ہے؟ ابھی تک جو ہائیسٹ اسکور ہمارا گیا ہے وہ 110 تک گیا ہے۔ 4 اوورز کا ایک میچ ہوگا۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ 11 روز تک یہ ٹورنامنٹ جاری رہے گا اور 64 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہاں پر ابھی ہم نے کرکٹ گیم دیکھ رہے تھے تو یہاں 4 اوور میں تقریباً 100 سے زیادہ رن بانے ہیں۔ یہاں پر چوکوں چھکوں کی برسات ہو رہی ہے اور تماشائی بھی انجوائے کر رہے ہیں اور نوجوان کھلاڑی یقیناً پاکستان کا مستقبل ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ لاہور میں بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ چترال، تیر، سوات، باجوڑ، پشاور میں بارش ہو سکتی ہے۔ مری، چکوال، نیاوالی میں بارش کا امکان ہے۔ یوب، بارکھان، زیارت، کوئٹہ، پشین میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں مطلع صاف، موسم گرم رہنے کی توقع ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AvenNews.tv۔